السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ حضرات تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے آج اسلامی عقیدہ کے موضوع پر ہمارا یہ دوسرا درس ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس کورس میں شریک ہونے والے تمام بھائی اور بہنوں کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے نا؟ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے اسلامی عقیدہ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں پڑھی تھیں. بتلایا تھا کہ عقیدے کی اصلاح وہ بنیادی اصلاح ہے جس کی درستگی پر تمام اعمال کی درستگی اور قبولیت کا دار و مدار ہے. اگر انسان کا عقیدہ درست ہے تو اس کا عمل بھی درست ہوگا اور اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اور اگر عقیدہ درست نہیں تو عمل درست نہیں اور عمل قبول نہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال تک لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے منع کرتے رہے. لوگوں کو اللہ کی معرفت اور پہچان کراتے رہے. اللہ کون ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے اعمال اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، توحید کی حقیقت یعنی اللہ کی وحدانیت اور اقتداریت کو واضح کرتے رہے. جب عقیدے میں صحابہ پختہ ہو گئے تب دیگر احکام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات، حلال و حرام کے مسائل نازل ہوئے. بتلایا تھا پچھلے درس میں کہ قرآن و حدیث میں عقیدے کے بارے میں جتنی تاکید اور تفصیل آئی ہے کسی اور موضوع پر نہیں. اس سے اسلام میں عقیدے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. بتلایا تھا کہ ہم پر سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اصلاح عقیدہ کا بیڑا اٹھائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور آپ نے صحابہ کو اور امت کو یہی تعلیم دی ہے. پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تم لوگ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو گے انہیں یہ بتلاؤ گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ ایک مانے، اس کو معبود برحق مانے اور یہ عقیدہ رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اگر وہ لوگ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے. یہ ساری باتیں پچھلے درس میں بتلائی گئی تھی. آج بتلائیں گے سب سے پہلی بات اور بنیادی بات یہ کہ عقیدہ کہاں سے سیکھیں. اگر کوئی شخص اسلام کا عقیدہ جاننا چاہتا ہے تو وہ عقیدہ کہاں سے سیکھے اور کیسے سیکھے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث سے فہم صحابہ کی روشنی میں عقیدہ اسلامیہ کو سیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر عقیدے کے سارے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بتلا دیا ہے. آپ نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے بلکہ عقیدے کے تعلق سے سارے مسائل کو آپ نے احادیث کے اندر بیان فرما دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے. عقیدہ یہ واحد فن ہے جس میں اجتہاد اور قیاس کی گنجائش نہیں. عقیدے میں اجتہاد اور قیاس کی گنجائش نہیں.
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے متعلق ساری تفصیلات کو بیان کر دی ہے. وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے یہاں نہیں تھا وہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کو یاد رکھیں. وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے یہاں نہیں پایا جا رہا تھا وہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم نے جان لیا کہ اگر ہمیں اسلامی عقیدہ جاننا ہے تو ہم اسلامی عقیدہ جاننے کے لیے کہاں رجوع کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے. قرآن و حدیث سے ہم ویسے ہی سیکھیں گے جیسے صحابہ نے سیکھا ہے. قرآن کی آیت سے صحابہ نے کون سا مسئلہ کون سا عقیدہ نکالا؟ جو عقیدہ صحابہ نے قرآن سیکھا ہے وہی عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے. جو عقیدہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور فرمان سے سیکھا ہے وہی عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے. آج بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں کی تعویل کر کے اپنے باطل عقیدوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ احادیث کی تعویل کر کے بہت سارے غلط عقائد کو ثابت کرتے ہیں. میرے بھائی قرآن کریم کی وہ آیت اور وہ احادیث ہمارے صحابہ کو معلوم تھی اور صحابہ نے ان آیتوں سے ان حدیثوں سے کیا نتیجہ نکالا کیا عقیدہ سیکھا وہی عقیدہ وہی نتیجہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ ہے. دیکھیں اگر ہم اسلامی عقیدے کو سمیٹنا چاہیں اسلامی عقیدے کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو اسلامی عقیدے کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اسلام کے جتنے عقیدے ہیں وہ سارے عقیدے ان 6 چیزوں میں داخل ہیں. اگر کوئی شخص اسلامی عقیدے کو مکمل طور پر جاننا چاہتا ہے تو وہ ان 6 اصولی اور بنیادی چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھے اور سیکھے. اسلامی عقیدے کو 6 چیزوں میں 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان. نمبر 4 رسولوں پر ایمان. نمبر 5 آخرت پر ایمان. نمبر 6 تقدیر پر ایمان. یہ وہ 6 اصول ہیں جو اسلام کے سارے عقیدوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اسلام کے سارے عقیدے انہی 6 اصول میں انہی 6 ارکان میں داخل ہیں. کوئی عقیدہ اسلام کا ایسا نہیں ہے جو ان 6 اصول سے ان 6 ارکان سے کیا خارج ہو. کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام کا سارے عقائد کسی نہ کسی اعتبار سے ان 6 اصول میں داخل ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسلامی عقیدوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو اسلامی عقیدوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی عقیدہ 6 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. نمبر 1 اللہ پر ایمان. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان. نمبر 3 کتابوں پر ایمان. نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان. نمبر 5 آخرت پر ایمان. نمبر 6 تقدیر پر ایمان. ان 6 چیزوں میں اسلام کے سارے عقیدے کیا ہیں؟ سمٹے ہوئے ہیں. اسلام کے سارے عقیدے داخل ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے تفصیل سے آج اور اگلے درسوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر 1 اللہ پر ایمان. دیکھیں میرے بھائی اللہ پر ایمان وہ عظیم نعمت اور قیمتی جوہر ہے. وہ عظیم نعمت ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا. دنیا کے اندر جتنے نبی اور جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے میرے بھائیوں وہ سارے کے سارے لوگ اس لیے آئے تھے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ پر ایمان صحیح طور سے لانے کے لیے. ایمان وہ عظیم وسیلہ ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. اللہ پر ایمان لانے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جس دل میں ایمان کی بشاشت بیٹھ جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدم کو نہ ہلا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی لالچ اس کے دل کو پھیر سکتی ہے. ایمان کے اندر وہ مٹھاس ہے. ایمان کے اندر وہ حلاوت ہے وہ چاشنی ہے وہ مٹھاس ہے. جو شخص اس مٹھاس سے محروم رہا ایمان کی لذت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. ایمان کی پختگی اللہ پر ایمان جتنا ہی پختہ ہوگا بندہ عمل کی طرف اتنا ہی آگے بڑھے گا. بندے کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے. بندے کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا بلکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے سے گناہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. تو ایمان ہمیشہ ایک جیسے
नहीं रहता। इस ताल्लुक से बहुत सारी दलील मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह सूरह अनफाल में बयान फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह फरमाते हैं मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। मोमिन की निशानी है कि मोमिन अल्लाह का नाम सुनकर खौफजदा हो जाता है, दिल में खौफ पैदा होता है। और जब मोमिन के सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में इजाफा होता है। इस आयत करीमा से मालूम ये हुआ कि कुरान पढ़ने से, नेकियां करने से, अल्लाह की इताअत करने से, अच्छे काम करने से, दीन की बातें सुनने से, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनने से ईमान में इजाफा होता है, ईमान में इजाफा होता है। और इसी तरीके से बुराई करने से, गुनाह करने से ईमान में कमी वाक़ई होती है। सही मुस्लिम की हदीस से आप फरमाते हैं, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहुव मोमिन, ज़िना करने वाला जिस वक्त ज़िना करता है मोमिन नहीं होता। चोरी करने वाला जिस वक्त चोरी करता है मोमिन नहीं होता है। डकैती करने वाला जिस वक्त डकैती कर रहा होता है उस वक्त तो मोमिन नहीं होता है। यानी गुनाह करते वक्त उसके दिल से ईमान का नूर उठा लिया जाता है और ईमान का लेवल इंतहाई नीचे हो जाता है। और इस तरीके से मेरे भाइयों मालूम हुआ, और बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं, मालूम होता है, जिससे मालूम होता है कि ईमान में कमी और बेशी होती है। नेकियां करने से, इताअत करने से, अच्छे काम करने से, अच्छी बातें सुनने से, कुरान और हदीस और दीन की नसीहतें सुनने से ईमान में इजाफा होता है। इस ताल्लुक से एक हदीस में एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ये वाक़या है सहाबी रसूल हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु का। एक मरतबा हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु ये अपने घर में बच्चों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो ईमान बढ़ा हुआ होता है, और जब हम अपने घर आते हैं, बाजारों में होते हैं, तो वो ईमानी कैफियत, वो ईमानी जज्बा नहीं होता है जो जज्बा और जो ईमानी कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होती है। वो परेशान हो गए कि ऐसा तो नहीं कि मुनाफिक हो गए कि जब हम नबी की महफिल में होते हैं, जिक्र और दीन की मजलिस में होते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती है, और जब हम बाजारों में होते हैं, घरों में होते हैं तो वो ईमानी जज्बा नहीं होता है। कि ऐसा तो नहीं है कि हम नबी के सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं, तो कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गए, कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गए। तो ये सोचकर वो घबराए और फिर घर से निकले, चादर लिपटे हुए, चादर घसीटते हुए घर से निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। रास्ते में सहाबी रसूल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात होती है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि ऐ हंज़ला, कहाँ, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? तो हंज़ला ने कहा कि ऐ अबू बकर, जब हम नबी की महफिल में होते हैं तो वहाँ जो ईमानी कैफियत और ईमानी जज्बा होता है, वो कैफियत और वो जज्बा जब हम बाजारों में होते हैं और जब घरों में होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, तो वो ईमानी कैफियत नहीं होती है। तो ऐसा तो नहीं कि हम मुनाफिक हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमारा भी तो यही हाल है कि जो ईमानी जज्बा और ईमानी कैफियत नबी की महफिल में होती है, वो कैफियत, वो जज्बा बाहर नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं कि हम भी मुनाफिक हो गए। चुनांचे दोनों सहाबी हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों मिल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी मजलिस में होते हैं, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं, तो जो ईमानी कैफियत होती है, जो जज्बा होता है, वो बाहर नहीं होता। तो मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ हंज़ला, ऐसा होता है जो ईमानी कैफियत, जो ईमानी जज्बा जो हमारी मजलिस में तुम्हारे अंदर होता है, अगर वो जज्बा बाहर भी रहे तो फरिश्ते तुमसे राहों में मुसाफहा करेंगे, फरिश्ते तुमसे राहों में मुसाफहा करेंगे। वक्त वक्त की बात, वक्त वक्त की बात। तो मेरे भाई, मालूम हुआ इन दलाइल से कि ईमान हमेशा एक जैसे नहीं होता, बल्कि अल्लाह की इताअत करने से ईमान में इजाफा होता है और गुनाह करने से ईमान में कमी वाक़ई होती है। इसी तरीके से ईमान के ताल्लुक से दूसरी बुनियादी बात यह है कि
ایمان سب کا برابر نہیں ہوتا، ایمان کا سب کا برابر نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے درجات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو ایمان نبیوں کا ہے وہ ایمان امتیوں کا نہیں۔ ایمان نبیوں کے ایمان کے درجات اعلیٰ ہیں، اور جو ایمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے وہ ایمان دیگر امتیوں کا نہیں۔ اسی لیے صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری امت کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابوبکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا، ابوبکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا ایمان برابر نہیں، بلکہ ایمان کے درجات میں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آئے دیکھیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان عربی لفظ ہے، لغت اور میں ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہے تصدیق کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں ایمان یہ ہے کہ دین اسلام کا بندہ دین اسلام کا زبان سے اقرار کرے، دل سے سچ مانے اور سنت کے مطابق عمل کرے۔ ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ کیا چیز؟ دین اسلام کا زبان سے اقرار کرنا، یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے، یہ کہنا کہ ہم اسلام لائے، زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار نہیں کرتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے نہیں پڑھتا، بھلے وہ دل سے سچ مانتا ہو، تو جب تک وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرے گا اس کا اسلام، اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اللہ نے یہاں حکم دیا کیا؟ کہو کہ ہم اسلام لائے، لیکن قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ نے مکے والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں کہ بندہ دین اسلام کا زبان سے اقرار کرے، دل سے سچ مانے اور سنت کے مطابق عمل کرے۔ ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر کوئی شخص دل سے اسلام کو سچ مانتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، دل سے سچ مانتا ہے، لیکن زبان سے اس کا اعلان اور اظہار نہیں کرتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کا دل سے تسلیم کرنا ہی کافی نہ ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیں ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، یہ دل سے سچ مانتے تھے کہ ہمارا بھتیجا جو دین لے کر کے آیا ہے یہ دین برحق ہے، دل سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں، جو دین پیش کر رہے ہیں، جن کاموں کا حکم دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سچ ہیں، برحق ہیں، لیکن انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ نہیں پڑھا، اپنے اسلام کا اعلان اظہار نہیں کیا، جس کی بنا پر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ کو حدیث بخاری کی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت ان کے پاس گئے اور کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے حجت کروں گا۔ وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آخر میں وہ جانتے ہوئے کہ ہمارا بھتیجا جو دین پیش کر رہا ہے، جن باتوں کا حکم دے رہا ہے وہ برحق ہے، وہ دین سچا ہے، یہ دل سے مانتے ہوئے بھی انہوں نے زبان سے وہ کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، آخر میں ان کی وفات کفر پہ ہوئی۔ اور حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور وہ عذاب یہ ہے کہ آگ کی وہ جوتی پہنے
पहनाई जाएगी जिससे उनका दिमाग हांडी की तरह पक उठेगा, उनका दिमाग हांडी की तरह पक उठेगा। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। तो ईमान का पहला जुज़ यह है कि इंसान जुबान से दीन इस्लाम का इकरार करे। नंबर 2, दिल से सच माने। अगर कोई शख्स जुबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जुबान से कलमा पढ़ लेता है मगर दिल से सच नहीं मानता इस्लाम को, और उसके दिल में इस्लाम के ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह के माबूद होने के ताल्लुक से, अल्लाह के एक होने के ताल्लुक से, अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, अल्लाह की किताब के ताल्लुक से दिल में अगर शक और शुबहा है या दिल से उसे नहीं मानता है, जुबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन दिल में शिरक है, कुफ्र है, तो ऐसे शख्स का जुबान से कलमा पढ़ना काफी ना होगा। ऐसे लोगों को मुनाफिकीन कहा जाता है। कुरान की इस्तिलाह में अल्लाह ने ऐसे लोगों को मुनाफिकीन कहा है, जो लोग जुबान से कलमा तो पढ़ते हैं मगर उनके दिल में क्या है, इस कलमे के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से क्या है, शक और शुबहा होता है, दिल से तस्लीम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को कुरान ने मुनाफिक कहा है, और मुनाफिक का अंजाम वही होगा जो अंजाम काफिरों का है। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ, अल्लाह काफिरों और मुनाफिकों दोनों को जहन्नम में एक साथ रखेगा। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीना लफी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम में सबसे नीचे होंगे। तो अगर कोई शख्स जुबान से इकरार नहीं करता है, दिल से सच मानता है, जुबान से इकरार नहीं करता मुसलमान नहीं। अगर कोई शख्स जुबान से इकरार करता है मगर दिल से सच नहीं मानता है तो वो भी मुसलमान नहीं, क्या होगा, मुनाफिक होगा। क्या होगा, मुनाफिक होगा। अगर कोई शख्स जुबान से दीन इस्लाम का इकरार करता है और दिल से दीन इस्लाम को सच मानता है मगर अमल नहीं करता इस्लाम के मुताबिक, ईमान के मुताबिक अमल नहीं करता, तो ऐसा शख्स भी क्या है, मोमिन नहीं, बल्कि ऐसा शख्स क्या, फासिक है, जो जुबान से दीन इस्लाम को मान रहा है और उसकी तस्दीक भी कर रहा है, दिल से सच मान रहा है मगर अमल नहीं करता है, तो ऐसा शख्स क्या होगा, ऐसा शख्स फासिक होगा। चौथा जो हिस्सा है ईमान का वो यह है कि सुन्नत के मुताबिक अमल करे। वो जो अमल कर रहा है वो क्या है, सुन्नत के मुताबिक हो। अगर कोई शख्स सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है, सुन्नत से हटकर वो इस्लाम के नाम पर, दिन के नाम पर अमाल ईजाद किए हुए है या ईजाद किए हुए अमल को वो कर रहा है, तो ऐसा शख्स क्या है, बिदअती होगा। ऐसा शख्स क्या है, बिदअती होगा। तो मेरे भाई बंदों की चार ग्रुप हैं। एक ग्रुप क्या है, काफिरों का है, जो जुबान से इस्लाम का इकरार ऐलान इजहार नहीं करते। दूसरा ग्रुप मुनाफिकों का है, जो जुबान से तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं मगर दिल में शक और शुबहा है। तीसरा ग्रुप इंसानों का, फासिकों का है, जो जुबान से इस्लाम का इजहार ऐलान करते हैं, दिल से सच मानते हैं मगर अमल नहीं करते इस्लाम के मुताबिक, उनका अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो वो ग्रुप क्या है, फासिकों का ग्रुप है। और चौथा ग्रुप इंसानों में बिदअतियों का है, जो जुबान से इस्लाम का इजहार करते हैं, दिल से सच मानते हैं और इस्लाम के नाम पर अमल भी करते हैं मगर उनका जो अमल है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो दीन के मुताबिक नहीं है, उस अमल का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म नहीं दिया है, तो ऐसे शख्स क्या आता है, बिदअती कहा जाता है। ये चार ग्रुप है इंसानों के। अल्लाह ताला हम सबको इन चारों ग्रुप से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको पांचवा ग्रुप इंसानों का है, वो मोमिनीन का ग्रुप है, जो जुबान से इस्लाम का ऐलान करे, दिल से इस्लाम को सच माने और सुन्नत के मुताबिक अमल करे। अल्लाह हम सबको ऐसे लोगों में से बनाए। यह है ईमान की हकीकत, यह है ईमान की हकीकत। तो मैंने अर्ज किया था शुरू में कि इस्लामी अकीदे को अगर हम समेटना चाहते हैं तो इस्लामी अकीदे को 6 चीजों में समेट सकते हैं। इस्लामी अकीदों को 6 चीजों में समेट सकते हैं। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 रसूलों पर ईमान, नंबर 2 रसूल फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 किताबों पर ईमान, नंबर 4 रसूलों पर ईमान, नंबर 5 आखिरत पर ईमान, नंबर 6 तकदीर पर ईमान। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर ईमान में क्या क्या चीजें दाखिल हैं ये इंशाअल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। तकरीबन शायद 3-4 क्लास हमें यही समझाना पड़ेगा कि अल्लाह पर ईमान की हकीकत क्या है। आज और अगले 3-4 हफ्तों में इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे कि अल्लाह पर ईमान कैसे लाया जाए, अल्लाह पर ईमान लाने की हकीकत क्या है, अल्लाह पर ईमान हम कैसे लाएं। ये इंशाअल्लाह तकरीबन इस मौजू पर 3-4 क्लासें चलेंगी।
تو آج ہم یہ بتلائیں گے کہ نمبر ایک، اللہ کی وجود پر ایمان لائے جائیں کہ اللہ موجود ہے کوئی ہستی جو اس دنیا کو پیدا کرنے والی ہے، جو دنیا کے جانداروں کو، جانوروں کو روزی دینے والی ہے، جو دنیا کے نظام کو چلانے والی ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو دہریہ ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، وہ زندیق خارج، وہ زندیق اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں اپنی فطرت کے مطابق کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ کہتے ہیں، عقلی دلیل دیتے ہیں کہ مثلا جس پیڑ کے اندر جو فطرت ہے وہ پیڑ اپنی فطرت کے مطابق کیا پھل دیتا ہے۔ مثلا آپ کہہ لیں کہ آم کا پیڑ، آم کے پیڑ کی فطرت یہ ہے کہ وہ آم ہی پھل پیدا کرے، تو وہ آم کا پیڑ اپنی فطرت اور نیچر کے مطابق کیا ہے، وہ آم ہی کا پھل پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی ساری چیزیں اپنی فطرت کے مطابق کیا ہے، کاموں کو انجام دیتی ہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی حاکم نہیں، ساری چیزیں خود بخود وجود میں آئی ہیں اور یہ سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں۔ یہ بعض دہریہ اور ملحدین اور زندیقین کا کہنا ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ایک زندیق کے ساتھ۔ ایک زندیق، ایک ملحد، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا، اسے زندیق کہا جاتا ہے، تو وہ شخص، وہ زندیق اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، بولتا ہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں، خالق کوئی چیز نہیں، دنیا کی ساری چیزیں خود بخود وجود میں آئی ہیں اور سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں، کوئی کرنے والا، کوئی بنانے والا، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مناظرے کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور کہا کہ فلاں دن، فلاں وقت اور فلاں جگہ مناظرہ ہوگا، اور اعلان ہو گیا، شہر میں اعلان ہو گیا کہ فلاں کے ساتھ میں فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ مناظرہ ہوگا اور موضوع ہوگا کہ اللہ موجود، اللہ خالق، رازق، مدبر کائنات موجود ہے یا موجود نہیں ہے، دنیا کی ساری چیزیں خود بخود آٹومیٹک خود سے ہو رہی ہیں۔ چنانچہ مناظرے کا دن طے ہو گیا، دونوں فریق نے تاریخ پر، ہر چیز پر کیا ہے، رضامندی کا اظہار کیا۔ جب وہ دن، وہ وقت آ گیا، مناظرے کا وقت آ گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصداً جان بوجھ کر وہاں پہنچنے سے کیا ہے، لیٹ ہو گئے، لیٹ سے پہنچے جان بوجھ کر۔ جب لیٹ سے پہنچے تو صدیق نے کہا کہ مناظرہ میں یہ بات طے تھی کہ جو بعد میں آئے گا، جو لیٹ کرے گا، جو وقت پر نہیں حاضر ہوگا، وہ اس کی شکست اور ہار مانی جائے گی۔ آپ تو لیٹ سے آئے ہیں، اس لیے آپ کی شکست اور ہار مانی جائے گی، مناظرہ نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیں، مجھے جو لیٹ ہوا، ایک میری مجبوری تھی اور عذر ہے میرے پاس۔ عذر یہ ہے کہ ایک درخت، کشتی نہیں مل رہی تھی، اور وہاں ایک درخت تھا، جو درخت خود بخود کٹا اور اس سے تختیاں بنی، اور اس درخت کی لکڑیوں سے خود بخود، وہ درخت کی لکڑیاں خود بخود کشتی بن گئی، اور وہ کشتی لوگوں کے سامان کو دریا کے کنارے سے، وہ کشتی خود سارے سامان کو لوڈ کرتی، اور وہ کشتی بغیر ملاح کے، بغیر چلانے والے کے، خود بخود چلتے ہوئے لوگوں کے سامان کو اور لوگوں کو لا کر دریا کے دوسرے سائڈ میں وہ کشتی انہیں اتار دیتی۔ تو صدیق نے کہا کہ یہ کیسے، یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹے اور اس کی تختیاں بنے اور وہ لکڑی خود بخود کشتی بن جائے، اور پھر وہ کشتی خود بخود بغیر کسی لادنے والے کے خود بخود وہ کشتی لوگوں کے سامان کو لوڈ کرے اپنے اوپر، اور بغیر چلانے، بغیر ملاح کے، بغیر چلانے والے کی کشتی خود چلتے ہوئے دریا کے دوسرے پار لا کے لوگوں کو اتار دے، لوگوں کے سامان کو اتار دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس صدیق نے اس کا انکار کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور ایک کشتی اپنا کام خود بخود نہیں کر سکتی، لوگوں کے سامان کو نہیں لوڈ کر سکتی، ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، یہ خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ وہ صدیق لاجواب ہو گیا، اور اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ جیت گئے. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زندگی کے سامنے اللہ کے وجود کو ثابت کیا عقلی دلیل سے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے خود بخود وجود میں نہیں آتی. انسان ایک سوئی لیتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، فوراً بات ذہن میں آتی ہے کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے. ایک معمولی سوئی بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کیسے بن جائے گی؟ یہ عقلی دلیل ہوئی. دیکھیں اللہ موجود ہے. اتنے آسمانی مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو چاہے نصرانیت ہو، جتنے آسمانی مذاہب دنیا کے اندر آئے وہ سارے آسمانی مذاہب اس بات کے معترف ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. اللہ موجود ہے. اور ہم نے دیکھا کہ عقل بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے. اتنی بڑی کائنات اور جو مکمل نظام کے ساتھ ترتیب کے ساتھ یہ دنیا چل رہی ہے، ضرور سب کوئی بنانے والا ہے. ایسے ہی ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اور اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اس کی دعا فوراً، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان دعا کرتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور فوراً وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، فوراً وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کوئی ضرور ہے جو انہیں قبول کر رہا ہے، کوئی ضرور ہے جو انہیں قبول کر رہا ہے. تو پہلا مسئلہ یہ کہ ہمارا اللہ پر ایمان لانے میں پہلی بات یہ داخل ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ موجود ہے. اللہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ موجود ہے تو وہ ہے کہاں؟ اللہ موجود ہے تو وہ ہے کہاں؟ دیکھیں آپ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں سے آپ طرح طرح کی باتیں سنتے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دل میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ آسمان میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. تو یہ مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عورت کے ایمان کا امتحان لینے یہی سوال کیا، اور جب اس نے اس سوال کا جواب دے دیا تو آپ نے اس کے مومنہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا کہ وہ عورت کیا مومنہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے. تو بہرحال دیکھیں ابھی آگے بتلائیں گے کہ اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے، اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے. نمبر ایک کہ آئیں دیکھیں کہ قرآن و حدیث کا عقیدہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کہاں ہے. قرآن و حدیث کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر قائم ہے. اللہ عرش پر قائم ہے. عرش کہاں ہے؟ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اللہ کا عرش ساتویں آسمان میں ہے. ساتویں آسمان کے اوپر، ساتویں آسمان میں جنت ہے، اور جنت کے سارے طبقات میں سب سے اعلیٰ طبقہ جنت الفردوس ہے. اور حدیث میں ہے اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس فإنه اوسط الجنہ وأعلی الجنہ وفوقہ عرش الرحمن. فرمایا آپ نے کہ جب تم اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو تو جنت مانگو. کیا مانگو؟ جنت مانگو. اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، سب سے عمدہ طبقہ ہے. وفوقہ عرش الرحمن، اور جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے. جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے. معلوم ہی ہو جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. معلوم ہی ہوا کہ اللہ کا عرش ساتویں آسمان میں جنت الفردوس کے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر قائم ہے. اور آگے بڑھیں. دلیل حدیث سے صحابی رسول معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کی طرف بکری چرایا کرتی تھی. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری لونڈی یہ جوانیہ اور احد پہاڑ کی طرف کیا بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن میں وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے کر چلا گیا. میں غصے میں آ کر اسے ایک تماچا مار دیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سرزنش کی، میرا یہ فعل بڑا برا قرار دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے لے کر آ. میں اسے لے کر آپ کے پاس پہنچا
تو آپ نے اس سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کیا کہا؟ آج جب یہ سوال ہم لوگوں سے کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ دل میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ نے یہی سوال اس لوڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس لوڈی نے کیا جواب دیا؟ آسمان میں۔ پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اے معاویہ اس لوڈی کو آزاد کر دو، یہ ایک مومنہ عورت ہے، یہ ایک مومنہ عورت ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ اور قرآن کریم کیا ہے اس سے معلوم کیا ہوا؟ الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طہ کیا ہے؟ رحمان عرش پر قائم ہے، رحمان عرش پر قائم ہے۔ اور دلیل دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ان اللہ ینزل، اللہ نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پر، کب؟ ہر رات کے آخری پہر میں۔ معلوم کیا ہوا؟ اترنا کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے ہوتا ہے؟ اترنا اوپر سے ہوتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے پکار رہا ہے کہ میں اس کی پکار قبول کروں، اس کی دعا قبول کروں۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں اسے عطا کروں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ تو اللہ کا نزول فرمانا یہ دلیل ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ عرش عظیم پر ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہوتا تو اس کا آسمانی دنیا پر اترنا یہ بے معنی ہوتا، اس حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث بخاری کی حدیث کہ اللہ ہر رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ وہ عرش عظیم پر ہے، جو عرش عظیم ساتویں آسمان کے اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ افسوس ہے ان واضح دلائل کے باوجود ہم نے قرآن کی آیتوں سے، احادیث سے دلیلیں سنی کہ اللہ کیا ہے؟ ساتویں آسمان میں عرش کے اوپر ہے۔ یہ واضح دلائل کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں میں یہ غلطی پائی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ دل میں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ اگر دل میں ہے تو کیا ہر ایک کے دل میں ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہر ایک کے دل میں ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کیا اللہ کافر، مشرک اور ظالم کے دل میں بھی ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، کافر کے دل میں نہیں۔ اگر کافر کے دل میں نہیں ہے تو ہر جگہ نہیں ہوا۔ اگر کافر کے دل میں نہیں ہے تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد کافر کے دل میں آ جاتا ہے؟ اور کس نے یہ تعلیم دی، کس نے یہ تعلیم دی، کس نے بات لائی کہ اللہ ہر دل میں ہے کوئی دلیل کہ اللہ ہر دل میں ہے؟ یا قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود ہے جو بتلاتی ہو کہ اللہ ہر دل میں ہے؟ ایسی کوئی آیت نہیں۔ کیا رسول اللہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہر دل میں ہے؟ نہیں۔ اور پھر کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے؟ آپ ان سے پوچھیں گے اللہ ہر جگہ ہے تو کیا اللہ گندی جگہوں میں بھی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ پاک ہے۔ میرے بھائی معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ یہ عقیدہ غیر مسلموں کا ہے، غیر مسلم ہندو کا یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ سمایا ہوا ہے، جس کی بھی پوجا کرو اللہ کی پوجا ہے۔ اور صوفیہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں سمایا ہوا ہے، جس کی بھی تعظیم کریں اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ چنانچہ اس باطل عقیدے کے تحت اولیاء اور صالحین کی شان میں لوگوں نے خوب غلو سے کام لیا، حد سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اولیاء اور صالحین کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ان سے ویسے ہی محبت کرنی شروع کی جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی کام کرنا شروع کیا جو کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، بلکہ بہت ساری باتیں اللہ کو چھوڑ کر ان اولیاء اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح شرک کو خوب فروغ ملا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے؟ اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھائیں گے۔ آج ہم نے پڑھا عقیدے کی اہمیت، اور ہم نے یہ پڑھا کہ عقیدہ کہاں سے سیکھیں گے، عقیدہ
کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم نے جانا کہ عقیدہ قرآن حدیث سیکھیں گے، اور عقیدے میں قیاس اور اجتہاد اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ عقیدہ جو صحابہ کرام کے درمیان موجود نہیں تھا وہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ عقیدہ اللہ پر ایمان کے تعلق سے پڑھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے جانا کہ ایمان کے اسلام کا زبان سے اقرار کرے، دل سے سچ مانے اور سنت کے مطابق عمل کرے۔ اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ کافر، دل سے سچ نہیں مانتا ہے تو منافق، اور عمل نہیں کرتا ہے تو فاسق۔ اس کا عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو بدعتی ہے۔ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کا زبان سے اقرار کرے، دل سے سچ مانے اور سنت کے مطابق عمل کرے، تو کیا ہے وہ مومن ہوگا۔ اور اس کی دلیل بھی ہم لوگوں نے کیا ہے آج پڑھی ہے۔ ہم نے بتلایا کہ اسلامی عقیدے کو 6 چیزوں میں سمیٹ سکتے ہیں، اسلامی عقیدے کو 6 چیزوں میں سمیٹ سکتے ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں فرشتوں پر ایمان، یا آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ عقیدے کے سارے مسائل ان 6 شامل ہیں۔ اسلام میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو ان 6 ارکان سے کیا ہے خارج ہوں، نکلے ہوئے ہوں۔ اسلام کے سارے عقیدے انہیں 6 چیزوں پر کیا ہے منحصر ہیں، اور یہ انہیں پر کیا ہے مشتمل ہیں۔ ہم نے آج پڑھا کہ اللہ موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ اللہ پر ایمان لانے میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ 7ویں آسمان میں عرش کے اوپر ہے، 7ویں آسمان میں عرش کے اوپر ہے۔ ہم نے جانا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر دل میں ہے، یہ عقیدہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اور یہ قرآن حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے ہم کہ اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے، اللہ عرش پر ہے تو اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے، اس بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام بھائی بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کسی بہن کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے مائک لیں اور اس کے بعد سوال کریں، یا جو لیڈیز ہیں وہ لکھ کر کے سوال کر سکتی ہیں، لکھ کر کے سوال کر سکتی ہیں۔ جو نیچے یہ خانہ بنا ہوا ہے یہاں پر لکھ کر کے وہ سوال پوچھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ سوموار کو یعنی یوم الاثنین یعنی منڈے کے دن انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 10:30 بجے پھر کلاس ہوگی۔ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں؟ عارف صاحب ابھی کلاس جوائن کیے ہیں، اور کلاس کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اس لیے کہ کلاس جو وقت ہے وہ 10:30 سے 11 تک، 10:30 سے 11:15 تک کی کلاس کا ٹائم ہے۔ کسی نے بہن نے سوال کیا کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا پر عورت کو بنانے کے لیے آدم علیہ السلام کی ضرورت پڑی، اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ نعوذ باللہ، پہلے یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین بنانے کے لیے کسی مٹیریل کا سہارا نہیں لیا، کسی اور مخلوق کا سہارا نہیں لیا۔ اللہ اپنے کاموں میں تنہا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے، کہ اللہ سبحانہ یہ سوال کرنے والا مسلمان نہیں ہے، کوئی غیر مسلم سوال کر رہا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو تو ایسے بنایا پر عورت کو بنانے کے لیے آدم علیہ السلام کی بچنے کی ضرورت پڑی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، ہے نا؟ تسلیح کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کو ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ چاہتا تو حوا علیہ السلام کو بھی ویسے ہی پیدا کر سکتا تھا جو جیسے کیا ہے آدم کو پیدا کیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی مخلوقات، آسمان کو بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، زمین بنانے کے لیے اتنی بڑی مخلوق
पैदा किया, बगैर किसी मटेरियल के पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए अल्लाह ने किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिछली से निकाला, पैदा किया, ये अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह को जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन अल्लाह का अपना एक निज़ाम है, उसने अपने निज़ाम के बनाए। जैसे मिसाल के तौर पर आज जितने बच्चे पैदा होते हैं वो एक मर्द औरत से पैदा होते हैं, एक औरत के पेट से पैदा। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला बगैर औरत के या बगैर मर्द के क्या अल्लाह पैदा नहीं कर सकता? कर सकता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया, बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरह से पैदा करके ये बतलाना चाहता कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बगैर बाप के पैदा किया, हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ के पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, और मखलूकात को अल्लाह ने मर्द औरत दोनों से पैदा किया। ये बतलाने के लिए कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह हर चीज पर कादिर, जिस तरह चाहे पैदा करे, जिस तरह चाहे और जो चाहे पैदा करे। यखलुकु मा यशा, जो चाहे और जैसे चाहे अल्लाह पैदा करे। तो अल्लाह को किसी चीज की हाजत जरूरत नहीं होती, उसका अपना एक निज़ाम है, अल्लाह हाजत से पाक है, उसे किसी चीज की हाजत नहीं। अल्लाह ही ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, तो अल्लाह ही आदम को पैदा करने वाला है, तो आदम को मुताद कैसे होगा? है ना, काबिल गौर बात है। उसको जवाब दे कि अल्लाह ही ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बनाया। तो फिर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ही का मोहताज हो जाएगा? नहीं। समझ में आई? आप कहें, उसको जवाब ये दें कि आप मानते हैं ना कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया? ठीक, मानते हैं। क्या अल्लाह ऐसे ही हव्वा अलैहिस्सलाम को बना सकता था? नहीं बना सकता था, बना सकता था। जैसे अल्लाह ने आदम को बनाया है, वैसे अल्लाह हव्वा अलैहिस्सलाम को भी क्या बना सकता था, मगर अल्लाह ने नहीं बनाया। ये हिकमत क्या है, अल्लाह ही बेहतर जाने। ये बतलाने के लिए कि अल्लाह हर चीज में कादिर है। अल्लाह एक मर्द से भी क्या है, औरत, एक मर्द से भी पैदा करने पर कादिर है। जिसे अल्लाह एक औरत से पैदा करने पर कादिर है, वैसे अल्लाह एक मर्द से भी पैदा करने पर कादिर है। ये और बात है कि बात अक्ल में आए ना आए, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक नमूना पेश किया है। अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम पिछली से हव्वा को निकाला। ये अल्लाह अपनी कुदरत को, अपनी ताकत को दिखाना चाह रहा था कि अल्लाह इस पर भी कादिर है कि एक मर्द से भी पैदा कर सकता है। वाज़ेह है? अगर कोई पेचीदगी हो, कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। और कोई सवाल किसी के पास? अय्यूब मदनी साहब तशरीफ लाए हैं, अपने मशवरों से नवाजिए और इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए आप साथ दीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शौकत भाई ने सवाल किया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शह रंग के करीब है, इसकी तफसील ये इंशाअल्लाह जब हम पढ़ेंगे अल्लाह की सिफात, तो अल्लाह की सिफात क्या है, उसका इल्म क्या है ना, इंशाअल्लाह आगे मसला आएगा। आरिफ साहब ने सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोई सवाल है आरिफ साहब तो पूछ सकते हैं आज के दर्स से मुताल्लिक। आज का वक्त खत्म हो गया। मैं इंशाअल्लाह फिर हम लोग अगले सोमवार को इसी टाइम मिलेंगे, और आपसे गुजारिश है कि आप दूसरे साथियों को भी इसकी क्लास में ज्वाइन होने के लिए क्या तरीका है, कैसे ज्वाइन हो जाता है। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, क्लास में शरीफ होना चाहते हैं, मगर उन्हें तरीका नहीं मालूम हो सका कि कैसे वो इस क्लास में आए।
تو لنک بھیج کر لوگوں کو بتلائیں اور یہاں آنے کا طریقہ سکھائیں اور بتلائیں کہ کورس بڑا اہم ہے، اسلامی عقیدہ کا سیکھنا جاننا یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا عمل قبول نہیں، اگر ہمارے عقیدے میں کھوٹ ہے اور ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اس کی اہمیت کو بتلائیں اور لوگوں کو ترغیب دے ابھاریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے گا، الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا عمل کرنے والے کے برابر اجر پائے گا، جو شخص کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا اللہ اسے عمل کرنے والے کے برابر اجر دے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو آپ لوگوں کو ابھاریں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم